بہن نے سوال پوچھا کہ تبلیغ جماعت جو ہے ایک جماعت ہے ہمارے مسلمانوں میں ہندوستان میں خصوصاً، وہ تبلیغ نصاب پڑھتی ہے جس کے اندر حدیث مکسچر ہے۔ آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ تبلیغ نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ کتاب ہے جو مولانا زکریا صاحب نے لکھی تھی، اس کے اندر مکسچر ہے، صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، قانی قصہ بھی ہے۔ تو اسے سارے حدیث کو ماننا اور سارے حدیث پہ عمل کرنا صحیح نہیں۔ ہمیں عمل کرنا چاہیے صحیح حدیث پہ۔ صحیح حدیث ہماری حجت ہے۔ ان کے لیے اگر آپ ضعیف حدیث جاننا چاہتے ہیں یا ضعیف حدیث دوسرے حدیثوں سے مل کے صحیح ہو جاتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن باقی موضوع حدیث یا ضعیف حدیث کو حجت قائم کرنا یہ اسلام کی شریعت کے حساب سے صحیح نہیں۔ ہمیں عمل کرنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث پہ۔ ان کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے۔ تو یہ اسی لیے یہ افسوس کی بات ہے کچھ مسلمان ایسی کتابیں جیسے تبلیغ نصاب ہو اس کو قرآن سے زیادہ اہمیت دیتے جو غلط ہے۔ ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے اور صحیح حدیث کی کتاب جیسے میں نے کہا صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ان کے سارے حدیث ماشاءاللہ آپ کو محدث ہونے کی ضرورت ہی نہیں، سارے حدیث صحیح ہے۔ پھر آپ جا سکتے ہیں سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، ایسے کتابیں ہیں جن سے انشاءاللہ ان میں اکثریت حدیثیں صحیح ہے، سارے نہیں تو باقی کتابوں سے۔ تو ان کا مطالعہ کرے تو امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ اور ہوگا۔ وہ جو لوگ کمپیریٹو ریلیجن کے ہیں اور تحقیق کرنے کی وجہ سے کچھ باقی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو سوال تھا کہ 40 دن ایسا کوئی میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ، یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے، یا گشت ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں کم از کم 2 بار، سال میں کم از کم 3 دن، زندگی میں کم از کم سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے۔ یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے حدیث ثابت نہیں، لیکن عوام الناس کو بھی کچھ خیال فرمانا چاہیے اور کچھ نہ کچھ وقت لگاتے رہنا چاہیے، ورنہ کم از کم ہر ماہ 3 دن لگا لیا کریں۔ میں کراچی میں تھا تو ایک نوجوان مجھے ملا اور پوچھنے لگے تبلیغ جماعت والے ہر مہینے جو 3 دن کی بات کرتے ہیں ماہانہ سروزہ، یہ تو بالکل شریعت میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اسلاف میں ہے، یہ بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے۔ میں نے کہا اتنی جلدی فتویٰ نہ ٹھوک، اپنے علم کو تو شمال کر بات کر، تو سوال کر ہم سے جواب لے، فتوے کیوں ٹھوکتا ہے؟ جب ہم نے جواب دینا ہے تو پھر آپ نے کہنا انتشار ہوتا ہے، اور جب تم فتوے ٹھوکتے ہو تو پھر انتشار نہیں ہوتا۔ اصل میں تو ان کو پکڑو جو فتوے ٹھوک رہے ہیں، جو اپنا دفاع کر رہے ہیں ان کو تو موقع دینا چاہیے، بھئی آپ دفاع کریں اپنا۔ میں نے کہا یہ قرآن میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ مجھے کہتا ہے ان کے تو، میں نے کہا ان کتابوں میں ہے، کہتے ہیں سروزہ، میں نے کہا جی ہاں سروزہ۔ مجھے کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے، 50 نمازیں ملی، رستے موسیٰ علیہ السلام ملے تو انہوں نے کہا حضور کم کروا لیں، یہ قوم نہیں پڑھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 45 کروا لی، کہا کتنی ہے؟ کہا جی 45 کا 45 بھی نہیں پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گزارش کی تو 40 رہ گئی۔ یہ تو آپ نے حدیث سنی ہے نا، بالآخر 5 نمازیں رہ گئی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، اجر 50 کا ملے گا۔ نمازیں 5 پڑھے گی، اجر 50 کا ملے گا۔ یہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں روایت یہ ہے کہ من صام رمضان و ستۃ من شوال کان کصیام الدہر کلہ، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے، 6 شوال کے روزے رکھے، اللہ اس کو پورے سال کے روزے کا اجر دیتا ہے۔ تو 5 نمازوں پر 50 کا اجر، رمضان اور 6 شوال کے روزوں پہ پورے سال کا اجر، یہ کیوں ملتا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے، من جاء بالحسنۃ فلو عشر امثالھا، کہ جو آدمی ایک عمل اچھا کرے اللہ اس کو 10 کا اجر دیتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن اور بخاری اور مسلم میں نے پیش کر دی ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا اب استدلال سنیں، قرآن کریم میں ادو دعوت دو، بلغ تبلیغ کرو، اور قرآن کریم میں ولتکم منکم امۃ یدعون، قرآن کریم میں ہے قل ھذہ سبیلی ادعو۔ میں نے کہا قرآن میں ہے، لیکن قرآن نے وقت کا تعین نہیں کیا، کتنی دعوت دو، دین کی طرف کتنا بلاؤ، تعین تو کیا نہیں ہے نا۔ اب ہمارے اکابر نے مشورہ کیا، اس نے شادی بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، دکان پر بھی جانا ہے، دفتر بھی جانا ہے، زمین پر بھی جانا ہے، ہل چلانے ہیں، سارے کام کرنے ہیں، اور اس نے دین کی بات بھی کہنی ہے۔
ایسی ترتیب بناؤ کہ جس سے پوری زندگی دین پر دعوت دینے کا اس کو اجر ملے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور قرآن کریم ان 3 کتابوں کو دیکھا تو پتہ چلا کہ نیک ایک عمل کریں 10 کا اجر ملتا ہے. تو مشائخ نے کہا ہر مہینے میں اگر یہ 3 دن خدا کے راستے میں نکلے گا، 3 کو ضرب سے دو، 10 سے ضرب دو گے تو 30 بنیں گے. تو ماہانہ اگر 3 دن نکلتا رہے تو پوری زندگی خدا کے راستے میں نکلنے کا اس کو اجر مل جائے گا. کاروبار بھی کرتا رہے گا اور پوری زندگی دین پر چلنے کا اجر بھی ملتا رہے گا. میں نے کہا ہمارے پاس، کہتے ہیں ان سے دلیل مانگی کئی تبلیغ والوں سے، وہ تو دلیل نہیں دیتے. میں نے کہا ان کا کام دلیل ہے ہی نہیں، ان کا کام فضائل ہیں، ہمارا کام دلائل ہے. فضائل ان سے لو اور دلائل ہم سے لو، انشاءاللہ تمہیں کبھی الجھن نہیں. بعض اولیاء اللہ نے انہی آیات سے ایک بات یاد رکھا کریں کہ علماء، اولیاء، صلحاء کوئی بات خود سے نہیں بناتے. اب دیکھو نا جی کہ بہت سارے لوگ ہمارے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی تبلیغی جماعت والے چلہ لگاؤ، چلہ لگاؤ، چلہ لگاؤ. کوئی صحابہ نے چلہ لگایا تھا؟ خوبی نبی نے چلہ لگایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. تو جب ایک پیغمبر سے ثابت ہے تو پھر اعتراض کرنے کا کیا مقصد؟ اور دوسرا ان لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. ان سب کے درمیان 40 دن کا وقت ہے. تو معنی یہ ہے کہ 40 دن کے بعد نطفہ علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، تبدیلی آتی ہے. تو 40 دن کے اندر کوئی حکمت ہے؟ اللہ ہر پیغمبر کو 40 سال کے بعد نبوت کیوں دیتی ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ 40 کے عدد میں حکمت ہے. اسی طرح حدیثوں میں ہے کہ جو 40 حدیثیں یاد کر لے قیامت میں وہ علماء کی صف میں کھڑا ہوگا. تو وہاں بھی 40 حدیثیں ہیں. اور جو 40 نمازیں مدینہ پاک میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ اس کو نفاق سے بری. یہ سب حدیث 40 آخر کیوں ہے؟ اس لیے علماء نے نکالا کہ 40 دن میں تبدیلی آتی ہے. اس لیے وہ لوگوں کو جب گھر سے نکال کے 40 دن کے لیے جماعت میں لگاتے ہیں ان میں بھی تبدیلی ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں، یقین کریں، ہم تو اپنا اعتراف کرتے ہیں نا کہ ہم مدرسوں میں سارا سال طلباء کو پڑھاتے رہے، لیکن کئی تھے ان میں جو داڑھی کو منڈاتے تھے، کئی تھے ان میں جو نماز میں سستی کرتے تھے، اور اکثر تہجد نہیں پڑھتے تھے. لیکن ان کے ساتھ جو آدمی لگے الحمدللہ نمازی بھی ہو جاتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، کپڑے اور لباس بھی اسلامی پہنتا ہے. کوئی تبدیلی آتی ہے نا اس میں. میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں. مخالف بات کرنے والے کو بھی ایک جگہ پر قائم رہو. ایک جگہ پر ایک شخص نے مجھے فون کیا، یہ مولانا صاحب جمعہ کے دن عصر کے بعد وہیں بیٹھ کے 80 بار دروشی پڑھو، کس کتاب میں ہے؟ میں نے فضائل دروشی مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں. کہا جی اور؟ میں نے کہا اور مجھے نہیں پتہ، اسی کے اندر ہے. میرے لیے اور کتاب کا حوالہ دینا کوئی مشکل تھا؟ بھئی جس سے حضرت شیخ نے نقل کیا ہے میں اسی کا حوالہ دے دوں. میں نے کہا نہیں اسی میں، اور میں نے کہا اور میرے علم میں نہیں. اس پر اعتراض ہے تو کرو، بس اعتراض کرو نا آپ، ہم اعتراض کا جواب دیں گے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ اوپر والی کتاب کا نام لو، اوپر والی کا. بھئی یہ ہمارے اکابر نہیں ہیں، یہ ہمارے بڑے نہیں ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں. اعتراض کرو، اس پر اعتراض کرو، ہم جواب دیں گے. فضائل اعمال حدیث کی کتاب ہے، تاریخ کی ہے؟ بھی اعتراض کرو، بس یہ کیا بات؟ میں نے کہا اعتراض کرو. میرا بھی چند دن قبل اویلی لکھا بیان تھا، اس میں ایک چٹ آ گئی، اصحابی کا نجوم والی حدیث مشکات میں زرین سے ہے اور ضعیف ہے. تو میں نے کہا پھر قابل اعتراض کیا ہے؟ ضعیف ہے تو ہمیں نہ کہو نا، ضعیف ہے تو اپنے وفاق سے کہو، جس کو تم مانتے ہو، بھئی اس کو نصاب سے نکال دو. یہ جو نصاب میں رکھی ہے تو کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ وہ اعتراض کرنے والے ہمارے نہیں تھے، ہمارے وفاق کے نہیں، دوسرے کے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ وفاق المدارس سلفیہ. میں نے کہا کیوں رکھی ہے؟ نکالو اس کو. ایک کتاب نصاب کا حصہ بھی رکھنی ہے، اس کتاب پر اعتراض بھی کرنا ہے. پھر میں نے کہا تم نے کون سا کمال کیا ہے؟ تمہارے یہاں تو نسائی
دو حصوں میں ہے، ترمذی دو حصوں میں ہے، ابو داؤد دو حصوں میں ہے، ابن ماجہ دو حصوں میں ہے، ضعیف صحیح ضعیف صحیح۔ تو اگر اس پر اعتراض آ گیا فضائل مال میں، تو کون سی اعتراض کی بات ہے؟ وہ تو تمہاری کتابیں ہیں جو نصاب کی ہیں، اس پر بھی اعتراض ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھی فضائل مال ہے، اس میں دو حدیثیں ضعیف ہیں، تو پھر کیا کریں؟ کہا جب ضعیف ہیں تو اس کو نصاب میں کیوں رکھا ہے؟ میں نے کہا ترمذی آدھی تمہارے ہاں ضعیف ہے، اس کو نصاب میں کیوں رکھا ہے؟ نسائی تمہارے ہاں آدھی ضعیف ہے، اس کو نصاب میں کیوں رکھا ہے؟ جو اعتراض تمہیں تبلیغی جماعت پر ہے، یہ اعتراض تو تمہیں اپنے اوپر کرنا چاہیے۔ تم نے اپنی ضعیف حدیثوں والی کتابیں نصاب میں رکھی ہیں، ان پر تم اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اپنے نصاب کو بدل دو، پھر ان پر اعتراض کرو، اور جب اس کو نہیں بدل سکتے پھر تبلیغی جماعت پر اعتراض نہ کرو، کیونکہ تبلیغی جماعت ہماری ہے نا، ہم کھڑے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹتے، کھڑے ہیں اپنی جگہ پر۔ میں خیر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہونا سیکھو، یہ سلپ ہونا چھوڑ دو۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبا دیں۔